شان والا میرا نبی محفل میلاد اٹینڈ کرن قاسم شاہ محلو رامو والی میں تمام بہترین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری بلال مہروی ملتان شریف پہنچی رہا ہے ہندوستان میں بیٹھا ہے سائیں قاسم شاہ انشاءاللہ جلدی تاں خریدا سے مجھے چینل کے سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کے مساگڑ اسد اللہ ملک ہن جو پیج ہے اسد اللہ کے نالے سے اسد اللہ ملک کے نالے سے فیس بک تے ان کے فالو ضرور کرنا یہ بھی مساگڑ ہوندو ہے قریب اساں اتنے پنڈال میں اتاں جا دیکھاریندا سے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والجسم والروح وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول دل سے بھلایا نہ جائے گا ہم کو ملے گی جزا آقا کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ کیونکہ دل میں ہو عشق نبی تو دوزخ کیسے
دل میں ہو عشق نبی تو دوزخ کیسے، سر محشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میرے اعمال نہ پوچھو، ٹھہرو پہلے آقا سے پوچھو کہ ارادہ کیا ہے؟ پہلے آقا سے پوچھو کہ ارادہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوتے حق و بے حد درود نبی دے، حد و بے حد درود نبی دے، چہندہ ایڈے پسارا ہوت میں قربان انہاں دیا حضرت باہو، تجن ملیا نبی سہارا ہو۔ واجب الاحترام عالی مرتبہ علماء ذی احتشام ثنا خانان مصطفیٰ بانیان محفل سجی اور خوب سجی، پتہ چلا کوشش کرنے سے بندہ اللہ کو بھی پا لیتا ہے۔ تو جب کوشش بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے تو باقی دنیا کا کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں۔ تو جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ پاک نے جن کو یہ شرف بخشا، آپ پورے محلے کے حضرات ان دوستوں سے واقف ہیں۔ ایک بات میری بات ذہن نشین رکھنا، میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ آقا تو بڑی شان و عظمت کے مالک ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا وہ بیٹا جو کئی صدیوں کے بعد دنیا میں تشریف لے آئے، سیدی غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا۔ یہ تمہاری محبت کے لیے میں قصیدہ سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میرے مرشد قادریوں کے رہنما شہنشاہ فرماتے ہیں کہ نظاروں کو میں دیکھتا ہوں الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے بلاد کا معنی شہر ہوتا ہے، جمعا سارے، الی بلاد اللہ جمعا میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں، کیسے کخردلۃ علی حکم اتصالی، اور میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ ذرا اس طرح کہیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، سبحان اللہ اس طرح کہیں، نا 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 کہیں تیل مہنگا نہ ہو جائے۔ جی فرمایا کہ کخردلۃ علی حکم اتصال، آپ مجھے جانتے ہیں، میں جگانا بھی جانتا ہوں جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر گانٹ ہاتھ سے کھل جائے تو اچھی بات ہے، منہ سے نہ کھولنی پڑے۔ تو مرشد کیا فرماتے ہیں، کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں عبد القادر ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے بیٹے کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو خود مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں ہو تم، آقا کی نظر میں ہو تم، تو جن پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے
اس کو حاجت نہیں ہے کہ بلال اس کا نام لے یا نہ لے، جی اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں یا نہ لوں. ان کی نگاہ کرم میں جو آ جاتا ہے خدا کی قسم اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. عرض کر رہا ہوں نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکی دودھ میں شہد ڈال کے پینے کا نام نہیں ہوتا. بھی نیکی اتنا آسان ہے کہ جیسے بندہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے پی لے. نیکی ایسے نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کیسے ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا. نیکی کیسے ہوتی ہے؟ نیکی ایسے ہوتی ہے کہ جب سردی ہو شدت کی، بارش برس رہی ہو، نماز فجر کا ٹائم ہو، بستر گرم ہو، اور بندہ بستر چھوڑ کے مسجد کی طرف وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتا ہوا اللہ کی گھر کی طرف جب جائے گا. یہ نماز ہے نیکی. وہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ نماز کے لیے. پتہ لگا کہ نیکی تو برحق ہے، نیکی کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، اور جس میں تکلیف نہ ہو وہ نیکی ہوتی ہی نہیں ہے. رمضان کا روزہ رکھا، عصر کا ٹائم ہو گیا، وہ شدت بھوک اور پیاس کی تکلیف نے روزے کو تمام کیا. اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو روزہ نہ بنتا، تکلیف نہ ہوتی تو نیکی نہ بنتی. ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، حاجیوں سے پوچھو کتنا مشقت ہوتی ہے، حاجیوں سے پوچھو کتنا تکلیف دہ حج ہوتا ہے، مناسک حج کتنا تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن وہ تکلیف اٹھانے کے بعد وہ نیکی پاتا ہے. اس نیکی کا نام کیا ہے؟ حج. پتہ لگا درد پہلے ہوتا ہے، دوا بعد میں ہوتی ہے. مرض پہلے ہوتا ہے، شفا بعد میں ہوتی ہے. جس بندے کا شوق وہ شہد کھانے کا، پہلے کانٹے کھانے پڑتے ہیں، کانٹے، جی شہد کھانے سے پہلے مچھوں کے کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں اور بعد میں شہد ملتا ہے. اور کوئی بندہ کہے نیکی کروں تکلیف نہ ہو، نیکی کروں دل نہ ٹوٹے، نیکی کروں کوئی تانا نہ دے، کہ وہ نیکی ہو نہیں سکتی. اور نیکی وہی ہوتی ہے جس سے پہلے تکلیف ہو اور بعد میں وجود میں آئے. وہ اللہ کی نظر میں بھی نیکی ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ کے اندر بھی وہ نیکی ہوتی ہے. لوگ جینے کے مزے تلاش کرتے ہیں. اچھا گھر ہو تو زندگی مزیدار ہوتی ہے، اچھی گاڑی ہو تو زندگی مزیدار ہوتی ہے، اچھی سیلری ہو تو زندگی مزیدار ہوتی ہے. ہر بندہ جینے کے مزے تلاش کرتا ہے. اور بتاؤں تمہیں کہ جینے کے ساتھ ساتھ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ مرنا بھی ہے، موت بھی آنی ہے. تو جیسے جینے ضروری ہے، شرط ہے ہمارے لیے دنیا کے اندر، اس کے بعد مرنا بھی ضروری ہے. تو جیسے جینے کے مزے تلاش کرتے ہیں نا، ایسے مرنے کا بھی مزہ تلاش کر دیں. مرنے کا بھی مزہ تلاش کر دیں. مرنے کا مزہ کیا ہے؟ مرنے کا مزہ یہ ہے دوستان گرامی، جب یہ جان میرے مصطفیٰ کے نام لگ جاتی ہے، جب یہ جان مصطفیٰ کے نام لگ جاتی ہے. جانتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ پہ قربان ہونے والے، بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ پہ قربان ہونے والے جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ پاک فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اے جنت میں آنے والوں، جنت کیسی لگی؟ جنت کا انداز کیسا ہے؟ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ لطف آیا؟ مزہ آیا؟ سب کہیں کہ واہ میرے مالک کمال ہو گیا. اللہ کہے گا جن جن کو مزہ آیا ذرا ہاتھ تو کھڑا کرو. وہ اللہ کہے گا تم نیچے کرو، بات کا مسئلہ ہے، میں تو جنت کی بات کر رہا ہوں، تم بعد میں ہاتھ مزہ کرنا بیٹے. اللہ کہے گا اے جن جن کو مزہ آیا ہاتھ. میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ نہیں کہے گا ہاتھ کھڑا کرو. ایک سمجھانے کے لیے ہاتھ کھڑا کرو. وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے، کچھ لوگ جیسے مجمع کے اندر اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہو ہاتھ کھڑا کرو نا، اس طرح ہاتھ کر کے مقناطیس لوہے کے ساتھ چپک کے ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ بوجھل ہو جاتا ہے، ہاتھ وزنی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کر کے بیٹھے ہوں گے، نگاہ قدرت دیکھ کر کہے کہ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جنت کے اندر مزہ نہیں آیا. وہ کہیں گے وہ اور ہوں گے جو مرے تھے اس دیار کے لیے، ہم تو مرے تیرے دیدار کے لیے. جی ہم تو مرے تیرے دیدار کے لیے، ہمیں دیدار چاہیے. اللہ کہے گا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیونکہ یہ جنت ہے،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ہو جائے گا. جنت میں ٹینشن تو ہے ہی نہیں. کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا جو چس تیرے نام پہ مرنے پہ آئی تھی نا، اگر غور کرو گے تو کچھ سمجھ جاؤ گے، ورنہ میں چیخ چیخ کے چلا جاؤں گا، تم شور کر کر کے چلے جاؤ گے. میں نے کہا تھا جینے کا مزہ بھی ہوتا ہے تو مرنے کا مزہ بھی، جینے کا مزہ بھی ہوتا ہے تو مرنے کا مزہ بھی. مرنے کا مزہ یہ ہے کہ جان حضور پر فدا ہو جائے، آقا کریم پر قربان ہو جائے. اچھا خنجر کے نیچے آ کے کٹ جانا تکلیف نہیں ہوتی؟ بولیے. سینے کے اندر گولیوں کا چھائیں چھائیں ہونا تکلیف نہیں ہوتی؟ ایٹم بم کے نیچے آ کے بوٹی بوٹی ہو جانا تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو نیکی بنتی ہے اس کو بولتے ہیں شہادت. جو اللہ کے نام پر مر جاتا ہے اتنا مزہ ہوتا ہے، اتنا مزہ ہوتا ہے. فرمایا لوگ جینے کے مزے تلاش کرتے ہیں، مصطفیٰ پہ نام پہ قربان ہونے والا وہ مرنے کا مزہ لے جاتا ہے، مرنے کا مزہ لے جاتا ہے. اس لیے کون کہتا ہے نیکی کے اندر یہ دودھ کا پیالہ ہے جو شہد پی ڈال کے پی جائے گا؟ نانا، نیکی ہوتی وہی ہے جس میں تکلیف ہو. اور وہ لوگ نیکی سے واقف نہیں جن کا دل ٹوٹے نیکی چھوڑ دیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آگی بات؟ نیکی کے لیے درد کا برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس کو چڑھ جاتا ہے پھر اترتا نہیں ہے. اللہ کرے سب کو چڑھ جائے. وہ یہ پاک نشہ، عشق مصطفیٰ کا پاک نشہ، یہ پاک جنون، یہ نشہ جس کو چڑھ جاتا ہے. 25 سال سے ایک بندہ میلاد منا رہا تھا، میری حاضری وہاں ہوئی. نصیر بھائی میں نے ایک جملہ وہاں دیا اور بندہ 3 گھنٹے تک روتا رہا، حال سے بھی حال تھا. میں نے کہا جناب خیریت تو ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ کہتے کوئی حادثہ نہیں ہوا. میں نے کہا پھر؟ کہتے آپ نے ایک جملہ کہا جو خیر کر گیا. میں نے کہا جی. اس نے کہا آپ نے کہا نا پہلی نیکی اللہ قبول کرتا ہے تو دوسری کی توفیق دیتا ہے. میں نے کہا جی کہا تھا. آپ نے کہا جو نماز فجر پڑھے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، ظہر کی توفیق بعد میں دے گا. اور جو ظہر پڑھ لے گا اللہ پہلی قبول کرے گا، عصر کی توفیق دے گا. تو پہلی نیکی کوئی بھی ہو اللہ پہلے قبول کرتا ہے، بعد میں توفیق دیتا ہے. اس نے کہا 25 سال ہو گئے، پہلا جو میلاد کیا تھا نا، بس میں نے 100 روپے کی چیز لے کے گھر میں رکھی، اپنے گھر والوں کو بلا کے درود پڑھا تھا. جو مجھے ٹوٹے پھوٹے لفظ آتے تھے میں نے کلام بھی پڑھا تھا. کہتے ہیں ایسا نشہ چڑھا، ایسا نشہ چڑھا. 25 سال ہو گئے ہیں، آج 200 دیگ گوشت کی پکاتا ہوں پھر بھی جی نہیں بھرتا. جی پھر بھی جی نہیں بھرتا، کیونکہ یہ ایسا نشہ ہے جن کو چڑھ جاتا ہے پھر اترنے کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہنے والا کہہ گیا، فرمایا کنڈے سخت گلاب والے، کنڈے سخت گلاب والے، تے دوروں دیکھے نہ ڈریے، چوبھا کھائیے درد چوئیے، تد جھولی پھول بھریے. پھول توڑنے کے لیے کانٹے پہلے کھانے پڑتے ہیں، تو پتہ لگا نیکی سے پہلے تکلیف. جی کنڈے سخت گلاباں والا، دوروں ویکھ نہ ڈری، کیونکہ اگر کانٹوں سے ڈر جاؤ گے تو پھر پھول ہاتھ میں. کنڈے سخت گلاباں والے، دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوبھا کھائیے درد چوئیے، تد جھولی پھول بھریے. ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، ذرا سماعت کیجیے. ترجمہ کرنے والا کر گیا، فرمایا قیمت تے ایویں نہیں لگ دی، وہ قیمت تے ایویں نہیں لگ دی، وہ قیمت تے ایویں نہیں لگ دی، کچھ دکھ بھی تا سہنا پیندا ہے، وہ قیمت تے ایویں نہیں لگ دی.
قیمت تے ایویں نہیں لگ دی کچھ دکھ بھی تا سہنا پیندا اے قطرے نو موتی بنن لئی قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے جی بیٹو قیمت لگوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے آقا کا میلاد بھی مناؤ کملی والے کو بھی مناؤ اب ستار بھائی میں جب یہاں ہوا کرتا تھا اور میں آپ کا فین تھا آپ کی ناز سبحان اللہ اور بڑے شوق سے میں آپ کو سنتا تھا کیونکہ آپ کی آواز مشتاق بھائی کے ساتھ ملتی ہے تو اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو بڑے دل سے سنتا تھا بڑے شوق سے سنتا تھا آپ کی شفقت مہربانی تشریف لائے محفل کی زینت بنے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جو مصطفیٰ کے نوکر اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں اللہ کرے یہ سنی تحریک جتنا تحریک اسلام میں کام کر رہی ہیں اللہ ہر کسی کو برکت عطا فرمائے اللہ ہر کسی پہ فضل اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے چلے آگے بڑھتے ہیں میں نے کہا میلاد بھی مناؤ میلاد والے کو بھی مناؤ کیونکہ اللہ کو ہم نے مانا ہے اللہ کو منایا نہیں ہے یہ جملے جس کو سمجھیں کم از کم مجھے اس کا اشارہ کرنے کا سمجھ رہے ہیں جی اشارہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ حضرات خطیب کی طرف دیکھ کے تھوڑا گردن ہلا دیتے ہیں اسٹیج والے خاص کر خطیب سمجھتا ہے کہ میری بات منتقل ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہو نا کسی کو کوئی چیز منتقل کرو میموری کے ذریعے پوچھتے ہو آ گئی ہے نہیں پھر دوبارہ آ گئی ہے اور جب وہ آگے سے لاتا ہے جی میرے پاس منتقل ہو گئی تو میری میموری سے جب بات نکلے گی نا دماغ سے اور تمہارے دماغ میں جائے گی تو پوچھوں گا آ گئی آپ اس طرح کہنا جی آ گئی تو میں نے کہا اللہ کو مانا ہر کسی نے ہے اللہ کو منایا کسی نے ہے مصطفیٰ کو مانا ہر کسی نے ہے مصطفیٰ کو منایا کسی نے ہے پتہ لگا ماننا اور ہے منانا اور ہے مصطفیٰ کو ماننا اور ہے مصطفیٰ کو منانا اور ہے اور مصطفیٰ کو منانے کا ڈھنگ کیا ہے یوسف نے میلاد منایا پوری ٹیم نے محنت کی جس نوکر نے جیسے نوکری پیش کی عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں کانوں کا ذائقہ لے رہے ہیں لنگر کھا کے زبان کا ذائقہ لیں گے سکون کے ساتھ جا کر سو جائیں گے لیکن اس کائنات کے اندر یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا وہ کیا منظر ہے وہ کل میں بلوچستان میں تھا اور یہ بات میں نے سنی ہے وہ منظر تھا قیامت تک لوگ میلاد کرتے رہیں گے میلاد کے بعد کوئی چاول دے گا لنگر میں میلاد کے بعد کوئی مٹھائی دے گا لنگر میں میلاد کے بعد کوئی روٹی دے گا لنگر میں لیکن بلوچستان کی ماؤں نے تاریخ رقم کر دی ہے کل میلاد کا دن تھا مصطفیٰ کریم کا جلوس تھا لبیک کے نعرے تھے جوش و خروش کے اندر آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے میلاد آب و تاب میں تھا لیکن بلوچستان کی ماؤں نے بتا دیا آج چاول نہیں تقسیم کریں گے لنگر میں آج روٹی تقسیم نہیں کریں گے لنگر میں آج مٹھائی تقسیم نہیں کریں گے لنگر میں بلکہ آج میلاد کے اندر محمد کے لنگر میں بیٹے قربان کریں گے جو ہے سارے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو استاد صاحب نے جو بات بلوچستان کی کل جلوس کے دوران بم پھٹا تھا اس میں عاشقان رسول اور میلاد میں اپنی جان پیش کر دی اور اسٹیٹ پر بھی کافی اسلامی بھائی اسٹیٹ رو رہے ہیں اور استاد صاحب کے لیے بھی دعا کرے اللہ پاک ان کا آنا اور ہم کو سنانا جو تربیت کیے اس پر عمل کرنا اور دوسرے اسلامی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے توجہ ہے جناب آج مجھے نہ دیکھیں آج ان کے لیے اس نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے میلاد پہ جانے قربان کی آج ان کے لیے لوگوں موت تو آنی ہے نا ہر کوئی مرے گا لیکن وہ کیسی موت ہے جن کا استقبال خود کملی والے آقا نے کیا ہوگا جن روحوں کا استقبال میرے کملی والے ترجمہ کرنے والا کر گیا فرمایا کوئی میٹھا میٹھا پانی کوئی میٹھا میٹھا پانی بچے دلا مدینی دلا
تمہاری بولی بول رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں، اور گھر بلوچستان میں الگ کے بورڈ ٹھیپ پر سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، اور میں نے ایک جملہ بھی اردو کے اندر کلام نہیں کیا، سریکی کے اندر کلام کرتا ہوں. بس وہ انتظار میں ہوتے یہ چپ کرے تو ہم بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دوں. تو کوشش کریں. یوسف بھائی نے بڑی محنت کی ہے، ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے، اور اس رنگ کا اس طرز کا ان کا پہلا میلاد ہے. میں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوں کہ آپ حضرات نے ساتھ چھوڑ دیا، اور میں اس لیے آپ لوگوں سے حجت کر رہا ہوں کیونکہ تمہارا ہمارا روحانی رشتہ ہے. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو مہمان بن کے جاتا ہوں، جب یہاں آتا ہوں تو کہتا ہوں گھر کے اندر اپنے گھر میں جا رہا ہوں، اپنے گھر میں جا رہا ہوں. تو صاحب میرے جس بندے کی اپنے گھر میں، اور باہر کیا ہو گیا بس سمجھ جائیں، جس بندے کی اپنے گھر میں نہ ہو تو باہر کیا ہوگی. اس لیے جب میں آتا ہوں یہ سمجھ کے اپنے گھر میں جا رہا ہوں. آپ حضرات بھی اس انداز کے اندر سنیں تاکہ پتہ لگے کہ اپنے گھر میں بار بار آنا چاہیے، اپنے گھر میں بار بار آنا چاہیے. تو میں نے آیات کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، اس کے ساتھ ایک اور آیات ملا کے موضوع کو لے کے بڑھوں گا. اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا اور بولو، کہو، کلام کرو، لِلنَّاسِ لوگوں کے ساتھ حُسْنًا، اور جب بھی کلام کرو تو میٹھا میٹھا کلام کرو، اچھا اچھا کلام کرو. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پتہ ہے حسنہ کا معنی کیا ہے؟ وَقُولُوا سمجھ آ گیا، لِلنَّاسِ لوگ سمجھ آ گیا. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اچھا کلام کیا کرو. امام صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا جب بھی تم زبان سے بولو نا اچھا بولو. امام فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر تعریف مصطفیٰ سے کوئی اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. جی کلام مصطفیٰ سے زیادہ حسین کوئی کلام ہے ہی نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں رب کا مطالبہ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب بھی بولو تو مصطفیٰ کریم کے میٹھے میٹھے بولو جو ہے. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرمائیں. میں قرآن پڑھتا ہوں، میں مزید غصہ نہیں کروں گا، بس جو کچھ میں نے عرض کرنا تھا، حجت کرنی تھی، میں نے کر لی ہے، مزید میں کچھ نہیں بولوں گا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ میں نے ایک جملہ دیا تھا تم نے چپ کر کے ہضم کر لیا. ہاتھ میں بہت اچھے ہیں ہمارے، تو لیکن اب ایسا موقع نہ ہے کہ میں کہوں کہ وَمَا عَلَيَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ مہربانی کرنا. میں قرآن پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں قرآن کا استقبال کون کون کرتا ہے. قرآن پڑھنا تو سبحان اللہ قاری پرنر صاحب جیسے اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. استاذ الحفاظ والقراء ہے، اور باکمال قرآن ماشاءاللہ. جب قرآن پڑھتے ہیں تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور روح مچلنے لگتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. حقیقت ہے، مبالغہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سریکی میں کہتے ہیں کہ پیدا ہر کوئی ہے، چھکیندہ کوئی پڑھتا تو ہر کوئی ہے، پر ڈھنگ کسی کی تو آتا ہے. نعت ہزار لوگ پڑھیں، پورے سندھ میں پڑھیں، لیکن عبدالستار بھائی کا انداز اپنا ہے، نصیر بھائی کی خوشبو اپنی ہے، بلال بھائی کی اپنی ہے، اس بلال بھائی کی اپنی ہے، دوستوں کا اپنا اپنا انداز ہے. اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، وہ تمہید کے جملے میں نے کہے تھے، اب تقریر شروع کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے استقبال کیسے کرتے ہو. علامہ صاحب ذرا دعا کر دینا تاکہ میں آیات پڑھ سکوں. جی اللہ اللہ دوستان گرامی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہاں اب مزہ آیا. میں دوبارہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ دوستان گرامی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ
سے ڈرو وقولو قولا دونوں کا معنی ایک بنتا ہے قولو کا معنی بھی ایک ہے قولن کا معنی بھی ایک ہے قولو قولن سدیدا جب بولو اچھے لفظ بولو قولو قولن سدیدا اللہ پاک فرماتا ایمان والو جب بولو اچھے لفظ بولو جب میٹھے بولو میں نے کہا تھا وقولو للناس حسنا جب لوگوں کے ساتھ کلام کرو تو پیارا پیارا کلام کرو اگر تم لوگوں کو جوڑ نہیں سکتے تو توڑنا ہی مت اگر تم نے اللہ کے بندوں کو توڑا دل توڑ دیے میرے پاک نبی کا دربار لگا ہے اللہ کے پاک نبی کی رحمت بڑی موج میں ہے میرے پاک نبی کی گھر والی سیدہ طیبہ صدیقہ پاک جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما میرے پاک نبی علیہ السلام نے گھر والی کو دیکھا فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا آج میں پاک نبی خوش ہوں مانگ جو چیز مانگتی ہے میں عائشہ تمہیں عطا کروں گا پر مانگنا ایک چیز پاک عائشہ جب یہ بات سنتی ہے عرض کی آقا یہ بتائیں میں اپنے باب ابو بکر سے مشورہ لے لوں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جا مشورہ لے لے امی عائشہ جس ٹائم صدیق کے پاس گئی بڑی خوش ہے بڑی حشاش و بشاش ہے صدیق پاک نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا صدیق پاک وہ ہے اما عائشہ جب صدیق کے گھر آتی ہیں تو صدیق اکبر کہتے امی جی آ گئے ہو امی جی آ گئے ہو اما عائشہ حیران ہو جاتی ہیں کہتی ہیں ابا میں آپ کی امی نہیں میں تو آپ کی بیٹی لگتی ہوں سکی بیٹی لگتی ہوں میں تو خونی رشتے کے اندر بیٹی لگتی ہوں صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی بے شک ظاہری طور تو میری بیٹی لگتی ہے حقیقی طور تو میری اماں لگتی ہے کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا محمد کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں جی ظاہری طور تو میری بیٹی حقیقی طور تو میری امی ہے امی عائشہ جی بابا کیوں آئی ہے اور میں آج پاک نبی کی رحمت بڑی موج کے اندر ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا مانگ پر مانگ ایک چیز آگے بھی صدیق کا مشورہ دینے والا کہا بیٹی جا پاک نبی کو کہہ دے اللہ پاک نے جو معراج کی رات آپ کے ساتھ راز نیاز کی باتیں کی تھی وہ ایک بتا دو اللہ پاک نے معراج کی رات جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا فرمایا ان میں سے ایک بات بتا دیں پاک عائشہ نے میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آئی آ کر کہا کملی والے آقا جو معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان میں وہ باتیں جو آج تک مخفی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے آقا ان میں سے ایک بات بتا دیں آپ کا حکم پورا ہو جائے گا میری فرمائش پوری ہو جائے گی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا جو بندہ کسی بندے کا دل جوڑ دے میرے رب نے کہا میں اس پہ جنت کو واجب کر دوں میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ ترجمہ نجات کا ترجمہ ہے وقولوا قولا سدیدا ترجمہ نجات کا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جو بندہ کسی کا دل جوڑ دے کسی کو خوش کر دے کوئی ایسا جملہ بولے کسی کو خوش کر دے اللہ پاک ان پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے اللہ جنت کو لازم کر دیتا ہے امی جی خوش ہو کے صدیق اکبر کے قریب گئی صدیق پاک نے پوچھا بیٹی سنا کہتی ہے بڑی خوشخبری ہے جو بندہ کوئی جملہ کہہ کر کسی کو خوش کر دے ان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے صدیق نے سنا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے امی عائشہ بڑی حیران ہوتی ہیں فرمایا بابا جی رونے میں کیا حکمت ہے آپ نے کہا بیٹی آپ نے ایک سمت کو دیکھا دوسری سمت کو سمجھا بھی نہیں ہے آقا کریم نے فرمایا جو ایک جملہ کہے کہ کسی کو خوش کر دے کسی کو جوڑ دے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے بیٹی مفہوم مخالف یہ ہے جو کسی کا دل توڑ دے اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے اس لیے پتہ لگا دل کو جوڑنا جنت والوں کا کام ہے بولنے شاہ
نے کہا تھا جو کچھ کہا میں ویسے تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اس کا حق تھا، اس مقام پر فائز تھا، لیکن میں ترمیم کر کے چند جملے پڑھوں گا کیونکہ وہ بعض جملے ان کو ججتے ہیں، ٹھیک ہے ستار بھائی، بعض جملے ان کو ججتے ہیں، لیکن میں اس انداز میں پڑھوں گا، ذرا سماعت کریں۔ بلے شاہ فرما دینے فرمایا ڈھا دے مندر ڈھا دے گر جا ڈھا دے جو کچھ ٹھہرا، ڈھا دے مندر ڈھا دے گر جا ڈھا دے جو کچھ ٹھہرا، پر کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا۔ اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجمع میں کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے اللہ کہاں رہتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ اللہ ہر جگہ رہتا ہے، اچھا بیٹھتے ہیں، اور کوئی اختر بھی آپ بتائیں، شہید میں شمار میں اللہ جہاں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، دل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ دل میں رہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ سارے جہانوں میں رہتا ہے، نور ہے زمین و آسمان کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے، تو پھر بندہ چوری کرے بات بنتی ہے؟ پتہ ہو دکاندار دیکھ رہا ہے کہ سبزی چوری کرے گا؟ دکاندار دیکھ رہا ہے کہ جتی چوری کرے گا؟ دکاندار دیکھ رہا ہے کہ کپڑا چوری کرے گا؟ نہیں کہے گا یہ ادھر دیکھے میں ادھر کام کروں۔ جن کا عقیدہ اللہ یہاں رہتا ہے تو پھر بھی وہ شرابیں، کبابیں، جوہے، نشے، بدماشیاں، ڈکیتیاں، ظلم کرے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ جی اللہ باقی رہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے محسوس کر لیا وہ رب کو منا لیا، جنہوں نے محسوس کر لیا رب کو منا لیا۔ ایک بڑی مشکل بات ہے، چھوٹی سی، نصیر بھی توجہ کریں گے۔ اللہ واقعی ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہر بندہ محسوس نہیں کرتا۔ میں ایک مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ گھوٹکی سے چلا ملتان گیا، کیا کرنے؟ اس نے کہ ملتان جا کر میں کاظمی صاحب کے دربار پہ جاؤں گا، بہاولہ سرکار جاؤں گا، ان بزرگوں سے فیض لیتا لیتا، اور میں وہاں جا کر علامہ قاری پنل سکندری صاحب سے کچھ وظائف، کچھ عملیات، کچھ طویل، یا ان کے پاس ایک خاص دم ہے جس سے وہ مرد کرتا ہے، میں جا کے اس کو ملوں گا۔ بس پر بیٹھا گھوٹکی میں، اچھا سی ملتان سے گھوٹکی آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں قاری بلال کا بولو، ملتان وہ رہتا ہے، چلو ملتان سے بندہ گھوٹکی آ رہی ہے، ملتان سے گاڑی پر بیٹھے، 2 سیٹوں والی سیٹ، 2 سیٹیں ملی ہوئی تھی، اور 2 بندے بیٹھے، ملتان سے چلتے چلتے گھوٹکی آ گئے، اڈے پہ اترے، قاری پنل صاحب اپنے گھر، بندے نے رکشہ لیا، رکشے پہ چلتا چلتا ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت صاحب باہر آ گئے، دیکھ کر ہکا بکا، آپ نے کہا آپ جی، اس نے کہا قبلہ میں نے آپ سے دم کروانا تھا، ایک سیٹ پر سفر کیا ملتان سے گھوٹکی تک، ساتھ ساتھ بیٹھے رہے، کاش مجھے پتا ہوتا یہ کام آپ کرتے ہیں، نہ کرایہ دینا پڑتا، نہ سفر کرنا پڑتا، دم وہی کروا لیتا۔ آپ نے کہا جی میں ہزاروں کو پہلے بھی دم کر کے آ رہا ہوں، اگر آپ بتا دیتے آپ بھی دم کر دیتا، دم کر دیتا، بیٹھے ساتھ ساتھ تھے، لیکن وہ محسوس جو نہ تھا، اور جب وہاں پہنچا پتہ لگا کہ میں ان کے ساتھ سفر کرتا رہا ہوں، ساری زندگی بندہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر کا دروازہ کھلے گا نا، بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہ مولا زندگی بھر میرے ساتھ رہا اور تجھ سے محبت کا حق بھی ادا نہ کر سکا، تیرے سامنے تیری نافرمانی کرتا رہا، اور تیرے سامنے اور تیری شریعت کو تار تار کرتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا محسوس کرتا، پتہ لگا کہ رہتا ہر دل میں ہے پر محسوس
عارفاں دے سلطان فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرہ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے فرمایا وَلَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ دے پا اندر فقیرہ چھاتی ہوتے نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آبے حیاتی ہوتے شوق دلیبہ پالہنے رے مدہ لبھی ہاتھ کھڑاوتی ہوتے مرنے تھی پہلے مر گیا حضرت داہو جنہ حق دی بند پچھاتی جی اے تن رب سچے کا حجرہ ہے. اللہ کے ساتھ یار جڑ جاؤ, مصطفیٰ کے ساتھ رشتے مضبوط کر لو. میں نے نصیر بھائی اپنی زندگی میں لاکھوں کو روتے ہوئے دیکھا جنہوں نے ماں باپ کو رلایا ہے. میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں کو دھکے کھاتا دیکھا جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دیے ہیں. اور میں نے لاکھوں کو درد میں سلگتا دیکھا جنہوں نے والدین کو درد دیا ہے. کیا خیال ہے بندہ 10 لاکھ میلاد پہ خرچ کرے باپ کو دھکے دے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ بولیے. بندہ 10 کروڑ میلاد پہ خرچ کرے ماں کو پھٹے مارے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ نہ. خدا کے لیے مومن قیمتی ہے, مومن کا مال بھی قیمتی ہے, مومن کا وقت بھی قیمتی ہے, مومن کی جان بھی قیمتی ہے. اتنا خرچ کرنے کے بعد کوئی ایک بندہ بھی عمل نہ کرے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. اب نکتہ یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کس عمل پہ راضی ہوتا ہے, مصطفیٰ کس عمل پہ راضی ہوتے ہیں. اگر ہو موڈ تو میں نکتہ کھول دیتا ہوں, اگر موڈ نہیں ہے تو وہ رجی دماغ کا جی پھر انشاءاللہ پھر کل شام رونتی کے اندر جا کے یہ پیغام دے دیں گے. اگر وہ بھی نہیں سنیں گے تو پھر پرسوں شام فریدیہ مسجد کے اندر علامہ سعید موئینی صاحب کے پاس پیر بعد نماز عشاء وہیں جا کر پیغام دے دیں گے. جزاک اللہ. اچھا یہ جو کھڑے ہیں ان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا ویسے بوڑھے ہیں؟ جوانوں بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جائے ذرا. جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے کھڑے ہو جائیں. اللہ تو اکرم بھائی بڑی عجیب و غریب بات ہے. الحمدللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں. محفل پر گئے تو سامنے 2 بندے بیٹھے تھے. میں نے کہا سبحان اللہ کہو. چپ. میں نے کہا یار خدا کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا. چپ. اور 2 بندے آگے بیٹھے تھے. میں نے کہا یار 500 لے لو سبحان اللہ کہو. پھر بھی چپ. اور جب میں پھر ختم ہو کے کھانا کھا رہے تھے بندے آگے میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں. کہتے محسوس نہ کرنا وہ دانت ہم نے جو لگوائے ہوئے ہیں نا وہ مصنوعی دانت ہیں اور وہ ہم چھپا کے بیٹھے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں کہیں باہر نہ نکلاتے جو ہے. تو مصنوعی دانتوں والے وہ ذرا خاموش رہیں. تو جن کے اپنے اوریجنل ہیں نا وہ چپنا رہے. تو میں نے یہ جملہ دیا تھا. میں نے لاکھوں کو تھکے کھاتا دیکھا. کیوں؟ وہ والدین کو تھکے دیا کرتے تھے. اور لاکھوں کو میں نے روتا دیکھا جو والدین کو رلایا کرتے تھے. لوگوں جن کے زندہ ہیں خدمت کرنا اور جن کے چلے گئے ان سے پوچھو جب درد سنانا ہوتا ہے نا قبروں پہ جانا پڑتا ہے. جی آج زندہ ہیں درد سن بھی لو سنا بھی لو.
جب چلے جاتے ہیں تو قبروں پہ جانا پڑتا ہے، وہاں جا کر روتے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، درد سنا تو سکتے ہیں پر جواب نہیں پا سکتے۔ آج وہ زندہ ہیں، سن بھی سکتے ہیں درد، دعا بھی دے سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، اور جب چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے بھی قبرستان جانا پڑے گا، سلام کرو گے جواب نہیں ملے گا، جی چاہے گا سینے کے ساتھ لگ جائیں لیکن مجبور ہوں گے، سینے کے ساتھ نہیں لگیں گے۔ آج جہاں یاروں کو ٹائم دیتا ہے، دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، وہاں والدین کو بھی ٹائم دیا کر، خدا کی قسم وہ ترستے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، 2 گھڑی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا نا، خدا کی رحمت بھی تیرے لیے ہو جائے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی تیرے لیے ہو جائے گی۔ میں نے جملہ کہا تھا، ہزاروں کو دیکھا روتا جنہوں نے ماں باپ کو رلایا ہے۔ ایک عاشق نے ترجمہ کیا، جملہ تو سریکی کا ہے، چس آ جائے گا، ذرا سبحان اللہ کہیں جملہ پڑھو میں جاؤں۔ سریکی والا شاید اسی کو کہہ گیا، فرمایا جی میں اب استار صحیح آپ کو سریکی تمہیں ماشاءاللہ ذرا توجہ کریں جی۔ سریکی والے نے کہا تھا، فرمایا جی میں کو آن روایا ہی تے ایویں میں واگوں پل پل رو سے، ایک باری رو کے تھک بوسے، تیرا دل نگسی تو ول رو سے، دیتے کو کوئی نہ کل نال لیسی کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس نے ماں باپ کو رلایا تو اس کو رونے دو۔ فرمایا دیکھو کوئی نہ کل نال لیسی تو کبھی آگولا کل رو سے، بس شاکر وقت میاد رہے، میں اج رونا تو کل رو سے، بس شاکر وقت میاد رہے، میں اج رونا تو کل رو سے۔ میرے پاک نبی کا نور اماں پاک کے ہاں مہمان بن گیا۔ مکے کا رواج تھا جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے عورتیں اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی ہیں، عورتیں ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں سننا سنانا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ پاک نبی کی امی کہتی ہیں جب پانی بھرنے کا ٹائم آتا مکے کی عورتیں بھی گھڑے لے کر جاتی ہیں، پاک نبی کی امی بھی مشکیدہ لے کر جاتی ہیں۔ فرمایا ساری عورتیں آپس میں باتیں کرتی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی امی اکیلی جا رہی ہے، دل کو کہتی جا رہی ہے آمنہ تیرا اور قصور کوئی نہیں ہے، بس تیرا خامد نہیں ہے، تیرے سر پہ خامد کا سایہ اٹھ گیا، تو بیوہ ہے۔ کیونکہ مکے کے گندے رسم و رواج نہ یتیموں کو منہ لگاتے ہیں، نہ بیوہوں کے ساتھ عورتیں تعلق رکھتی ہیں، دوستیاں رکھتی ہیں، سہیلیاں پن رکھتی ہیں۔ پاک نبی کی اماں دل میں خیال کرتی ہے، کہتی ہے بے نیاز مولا جیسے تیرے فیصلے قربان جاؤں، مولا میرے ساتھ کوئی بولنا گوارا نہیں کرتا۔ تاریخ دان لکھتا ہے جب پاک نبی کی امی نے رونے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم فرمایا، میرے اللہ نے درختوں کو حکم فرمایا، میرے اللہ نے مشکیدے کو حکم فرمایا، فرمایا اگر مکے کی عورتیں میرے پاک نبی کی امی کے ساتھ باتیں نہیں کرتی ہیں، مکے کے پہاڑوں تم میرے پاک نبی کی امی کی حال حوال سن دلو، دکھے سن دلو، مکے کے درختوں تم کلام کرو، اور مٹی کے مشکیدے تم کلام کر۔ پاک نبی کی امی کہتی ہیں جاتی جاتی رونے کا ارادہ کرتی ہوں، پہاڑ بولتا ہے اور خوش بخت بی بی تو کیوں روتی ہے، تیرے پیٹ کے اندر تو وہ ہے جو رونے والوں کو ہنسانے والا ہے، جی تیرے پیٹ کے اندر تو وہ ہے جو رونے والوں کو ہنسانے والا ہے، بی بی تو کیوں روتی ہے۔ پاک نبی کی امی غور کریں تو بولنے والا کوئی انسان نہیں ہے، امی حیران ہو جاتی ہے، درخت کلام کرتے ہیں تو حیران ہو جاتی ہے، مشکیدہ کلام کرتا ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ میرے پاک نبی کی امی نے فرمایا بولنے والے نظر کیوں نہیں آتے، پہاڑ کہتے بی بی بولنے والے نہ جنات ہیں نہ فرشتے نہ انسان ہیں، ہم بے زبان پتھر تیرے ساتھ کلام کر رہے ہیں، وہ تم کیوں کلام کر رہے ہو، کیا تم ہر عورت کے ساتھ کلام کرتے ہو، پہاڑ کہتے ہیں نا بی بی ہم ہر عورت کے ساتھ کلام نہیں کرتے، ہم فقط تیرے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا میرے ساتھ کیوں، فرمایا اس لیے کائنات میں ایک تو ہے جو محمد کی امی ہے، کائنات میں
ایک تو ہے جو پاک نبی کی امی ہے. فرمایا اس لیے اللہ نے حکم فرمایا اور بھی تیرے ساتھ کلام کرے نہ کرے, پہاڑوں کلام کرو, درختوں کلام کرو اور مشکلاتوں کلام کر. ذرا آگے بڑھئے. اور پیر کی رات آگئی, صبح سادے کا ٹائم تھا. پاک نبی کی امی فرماتی ہے درد سے شروع ہو گئی ہے, آقا کریم کی آمد کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا ام ایمن جی بی بی, فرمایا جا مکے کی دائیوں کو بلا کے آ, کسی کی آمد کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ فرماتی ہیں میاں دنیا سے انتقال کر گیا تھا, عبد المطلب اللہ کے گھر کے طواف کے لیے گھر سے جا چکے تھے. میں نے اپنی حضرت ام ایمن نوکرانی کو بھیجا, نوکرانی جا کر مکے کی دائیوں کے دروازے کھٹکھٹا دیا ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا ام ایمن, آمنہ پاک نے بھیجا, درد ذیل کی تکلیف شروع ہے, ذرا دائی بن کے چلو. فرمایا دائیں جب آمنہ کا نام سنتی ہیں خیال کرتی ہیں آنے والا یتیم ہوگا, ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا باپ تو ہے نہیں جو انعام و اکرام ملے گا, اس کا ابا تو ہے نہیں جو منات ملیں گے, ہم جائیں گے کیا فائدہ جانے کا, کون سے اعزاز کی بات ہے. فرمایا جب ساری دائیوں نے انکار کر دیا, اللہ کی رحمت کے فرشتوں پر کیفیت ساری ہے. جبریل دھاریں بار مار کے رو رہا ہے, مولا محبوب کی آمد ہے, دائیاں آنے کا نام نہیں لے رہی, فرشتے رو رہے ہیں, اللہ کی رحمت مسکرا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا, تو میں نے عرض کیا تھا ام ایمن نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا میں ام ایمن. کیوں آئی ہے؟ آمنہ کے گھر ہے. فرمایا بیٹا یا بیٹی آنے والے ہیں, دائی بن کے چلیں. دائیوں نے کہا یتیم ہے, کیا ملے گا؟ باپ تو ہے نہیں, کون انعام و اکرام دے گا؟ فرشتے بے قرار, اللہ کی رحمت مسکرا رہی ہے. جبریل کہتے باری تعالیٰ محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا, دائیاں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل یہ دائیاں آ بھی نہیں سکتی. مولا کیوں؟ فرمایا محبوب بھی میرا ہے, دائیوں کا اہتمام بھی میں اللہ خود کروں گا. مولا کیا اہتمام کرے گا؟ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میرا پاک نبی پاک, پاک نبی کی زلف پاک, پاک نبی کے کرتا پاک, پاک نبی کے جسم کے بدن کے بال پاک. فرمایا میرا پاک نبی ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے. میرا نبی پاک ہے, مکے کی مشرکین دائیاں پلیت ہے, میں گوارا نہیں کرتا کوئی پلیت میرے پاک نبی کو ہاتھ لگائے. اللہ پھر جلدی کرو, دیر نہ ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل قبرستان جاؤ, جا کے حضرت اللہ حضرت حوا کو بلاؤ. حوا آ گئی, حضرت آسیہ کو بلاؤ, آ گئی. حضرت مریم کو بلاؤ, آ گئی. فلاں فلاں دائی کو بلاؤ. فرمایا جب یہ پاک بیبیاں دائیاں بن کے پاک نبی کی بارگاہ میں, پاک نبی کی امی کی بارگاہ میں جاتی ہیں, اللہ پاک نے کائنات کو بتایا. فرمایا لوگوں جب پاک نبی کی دائی اتنا پاک ہے, اللہ جانے مصطفیٰ کی مئی کتنا پاک ہو. سبحان اللہ. پاک بھی آقا تشریف لے کے سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ مصطفیٰ کی امی نے, دائیوں نے دیکھا. اللہ دیکھا تو کیا کہا؟ ذرا مل کے پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. بلکہ دعوت اسلامی والے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جملہ ہے انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. حدیث میں ہے نا موت کو موت آئے گی, شاید اسی کے قیاس سارے کرتے ہیں, مزے کو بھی موت کو بھی موت آنی ہے. تو میں یہ جملہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. ذرا سماعت کریں. بیویاں کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کچھ کہہ رہی تھی, سب سے اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی. میں اگر کہوں محفل کے اندر بھائی جمعے کا بیٹے کھڑے ہو جاؤ, سارے کھڑے ہو گے. کیوں؟ سارے اس کے بیٹے نہیں ہوں, وہی کھڑے ہوں گے جو ان کے بیٹے ہوں گے. میں کہوں اکرم کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے نہیں ہوں گے. کیوں؟ سارے بیٹے نہیں ہیں, وہی کھڑے ہوں گے جو بیٹے ہیں. تو میں کیوں کہوں سارے ہاتھ کھڑا کرو؟
میں تو کہوں گا جن جن کے نبی کا شان مقام آدھا ہے وہی یاد کلا کریں گے. سب سے اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا نبی کیونکہ ساکو آسر ڈھیرنا مٹھے مدنی دے سارے حالت کرم ہزار تھی سل صدیق عمر عثمان علی سرحانی جارے اور تھسنا تے ہوسی قہر دی گرمی تے محشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھسنا بجیں دے سہرے یاروں پڑھ دے ہیں ان دے لبحل سے نہ بیڑے پات ساڑھے ورگے نکمیاں نو ساڑھے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیاں نو کیا بات ہے ساڑھے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا بولے نا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیاں نو نبھان والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیاں نو نبھان والا شکاری ہرنی لو پکڑی بیٹھا نال رسیاں دے جکڑی بیٹھا. یہ جو کلام ہے نا اس کلام سے 2 گھنٹے بندہ خطاب کر سکتا ہے. ایک ایک جملے کے اندر میرے مصطفیٰ کا ایک کامل معجزہ ہے. شکاری ہرنی لو پکڑی بیٹھا نال رسیاں سے جکڑی بیٹھا. رو پئی ہرنی کیوں مصطفیٰ کو دیکھ کے رو پئی ہرنی کون کے سامنے رو پئی ہرنی کون کے سامنے چھڑان والا علی 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 کرتے ہیں یار کیوں سارے علی 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 نماز کسا جو ہوئی اشارے انگلی دے نال سونا اللہم علی طاعتک فطاعت رسولک ترجمہ حدیث کا نواز علی
فرمان ہے من انفق درہم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. صدیق کہتے ہیں من تم میں سے جو بھی انفق خرچ کرے درہم علی قراتی بلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو اس کا نفع کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کان رفیقی فی الجنہ جو بندہ میرے مصطفیٰ کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا میں صدیق ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. جی 1 روپے کا کیوں کہا پہلے ترجمہ سماعت کریں. آپ نے جو کچھ کہا عالم ارواح دے اندر رب پاک میلاد منایا آدم تو لے عیسیٰ تئی کل مرسل کو صدوایا اے راج تے تاج تہاڈا میرے یار چھکاون ہے سرکار دی آمد تے بھی خرچ کرو گے تب بھی صدیق کہتے ہیں ان سمجھو پورا ہم نے میلاد منایا. سب سے اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ساڑھے برے